فلسطین کا جہاد کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر اسلامی جہاد ہو تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اگر ملکی ہو تو پھر وہ جانے اور ان کا کام۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ ملکی سمجھتے ہیں یا مذہبی سمجھتے ہیں، تو وہ میں بات اپنی تقریر میں کر کے، ان کی اپنی زندگی دیکھیں کہ وہ اسلام کے کاربند ہیں یا نہیں ہے، پہلے وہاں پر جو نظام ہے وہ اسلام کا ہے یا نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ، اگر کوئی ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے تو جائے، ہمیں کیا ہے، ہم روکتے نہیں ہیں، کوئی جاتا جائے۔ لیکن ہم جو اسلام اپنے نبی سے سمجھے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہی ہے کہ مدد کرنی ہے مومن کی، مدد کرنی ہے اسلام کی، مدد کرنی ہے اسلام کے کاموں کی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نافرمانی اور کفر طغیانی کا کوئی مدد نہیں ہے اس کی۔ اور جو آج کل اسلام کے نام پر ووٹ مانگ کر ان کی مدد کا اعلان کرتے ہیں، مدد کرو مدد کرو مدد کرو مدد کرو، ان کی مدد کرو، یہ اسلام کی مدد ہے، یہ اسلام کی مدد نہیں ہے، یہ طاغوتی حکومتوں کو، نظام کو پروان چڑھانے کی مدد ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن پیش کر کے جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں۔ اگر ایمان سے بتاؤ، یہ جتنے ادھر کلپ رہے ہیں، ملا ہوں یا پیر، عوام ہو یا حکمران، جتنے بھی کلپ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے اٹھو، فلسطین کے اٹھو، ایمان سے پوچھو ان کی بچیاں کہاں ہیں، ان کی بچیاں کہاں ہیں، ان کی تعلیم کہاں ہے، ان کا ماحول کیا ہے؟ ارے وہ خود اپنے ذہنوں کو، علمی قوت کو انگریز کا پابند اور غلام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، خالی زبان سے لوگوں کو برگلانے کا یہ دھوکہ ہے، یہ چال بازی ہے۔ یاد رکھو ایسی چال بازیاں مسلمانوں نے جاری نہیں ہونے دینی۔ اسلام وہ ہے، مدد اسلام کے کاموں، اور وہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں تو پہلے ان کے پاس اپنا اسلام کا ہے، اور وہ ان کا اپنا اسلام تمہارے سامنے ہے، وہ نیٹ پہ ان کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی شکلوں سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی وضاقتہ سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے نظام سے ظاہر ہوتا ہے۔ جی میرا اسلام ہو قسم خدا دی غیرت جو مک گئی نہ، اسا اپنے اسلام کو اسلاف کو دین لیا نہ سکھیا، لیا تو ہے نیٹ تو ٹچ تو وہ تو لیا تو سارا کھانا خراب ہوتا ہے۔ وہ بی بی پاک بخت علی سبحان اللہ، صحابن بی بی جڑی فرماندی یا رسول اللہ دورے پیندے لڑ ہٹ جاندا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کردی کہ لڑ بھی ہٹ جائے، دعا فرماؤ مرگی دا دورہ چل جائے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر ان صبرتی والا کل جنت ہو، اگر صبر کریں گی تیرے واسطے جنت ہے، وَإِنْ شِئْتِ، اگر تو چاہنی ہے تو دعوت اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، بخاری ہے میں دعا کرتا ہوں تجھے شفا مل جائے گی۔ یا رسول اللہ جنت بھی لینی ہے تو پردہ بھی نہیں ہٹن دینا، بخاری ہے بخاری، فرمایا یا رسول اللہ پردہ بھی نہ ہٹے، دورے بھی آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے، کر سکتے تو بی بی کا دورہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میں کہ جس نبی نے کپڑے کو روک دیا وہ دورے کو نہیں روک سکتے۔ جھلے حضور دے لفظ نے انشیت والا کل جنہ، اگر تو چاہنی ہے ان دعوت اللہ، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینا، اور اگر ان صبرتی والے کل جنہ، اگر صبر کریں گے تیرے واسطے جنت ہے۔ اور بی بی نے جنت نو بھی پسند کیتا ہے، حیا نو بھی پسند کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق آج دنیا تے آمن ایمانداری میں دسو تیری میری دھی انہوں نے کول بہ سکتی ہے؟ ہن ہولی جی بول چلو گل آپ ٹور لیندے جے، انہاں کول بہ سکتی ہے ابو بکر صدیق دے کول؟ کیوں؟ صحابی نے، کوئی گل نہیں، بہ جاؤ۔ عمر کے بعد تیری میری بیٹی بیٹھ سکتی ہے؟ یہ میرا پیغام سب کے لیے، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی، وہابی ہو یا شیعہ، سب کے لیے جرنل ہے۔ ایمان سے بتاؤ تیری میری بیٹی ابو بکر کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، عمر کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، عثمان کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، کہ دنیا میں ان جیسے حیا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولا علی کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، ملا کے پاس بیٹھتا ہے، ماسٹر کے پاس بیٹھ سکتی ہے، پروفیسر کے پاس بیٹھ سکتی ہے، سر کے پاس بیٹھ سکتی ہے، اور 12 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے۔ پھر دھماکے نہ ہو منتے اور کی ہو۔ دعا کرو دوستو، اور کسی کا کوئی سوال ہے حقیقت فرماؤ۔